اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ ہمارا یہ ہفتہ 16 سے 22 اکتوبر 2023 کے درمیان میں ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ہفتہ میں آپ کے برج کے مطابق سیارے کن حالات کن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے برج ہے برج حمل، جسے ایریز کہا جاتا ہے۔ اس برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور مریخ 16 سے 22 اکتوبر کے درمیان میں کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ یہ سیارہ 17 اکتوبر کو منگل کا دن ہوگا، اور یہ قمر در عقرب یعنی کہ یہاں پر شروع ہوگا، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ان ہفتے کے اس دن یعنی کہ 17 اکتوبر سے آپ اپنے جو بھی کام ہیں معاملات ہیں ان کو ذرا روک دیں تو زیادہ ہے، بہتر ہے، آپ کی فیور میں جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قمر در عقرب میں کوئی بھی کام کی ابتدا، کوئی بھی نئے کام کی ابتدا آپ کی فیور میں کبھی نہیں جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن آ جاتا ہے ہمارا اہم، اور وہ ہے 20 اکتوبر جمعۃ المبارک ہے، اور اس دن سیارہ قمر کی نظر تسدیس ہے سیارہ مریخ کے ساتھ۔ یہ ایک فیوریبل دن ہے، آپ کے لیے بہت ساری اچھی امیدیں لے کر آ رہا ہے، اور اس دن جو دعا کا خاص وقت ہے وہ 3:30 سے لے کر اور شام 5:30 بجے تک ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ جو بھی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ثمرات بہت جلد اور بہت اچھے ملیں گے۔ اب تیسرا اہم وقت ہے اس ہفتے کا 22 اکتوبر۔ 22 اکتوبر کو یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے، چونکہ آپ کے سیارہ مریخ جو ہے سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے۔ یہ نحس سلامت ہے جو کہ 21 اکتوبر کو بھی متاثر کرے گی، یعنی کہ 22 اور 21 اکتوبر آپ کے لیے کچھ اچھا دن نہیں ہے۔ اب مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیارے اس ہفتہ میں کس پوزیشن اور کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، تو ایسے افراد جو کہ ملازم پیشہ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں یا نجی ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے افسران بالا سے یا مالکان سے تعلقات بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تعلقات بہتر نہ ہوئے تو ان کی نوکری جانے کا خدشہ ہے، یا پھر ان کے اچھی شہرت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پریشانیاں آپ کے سر پر کھڑی ہوئی ہیں، آپ کو ان پریشانیوں سے نجات کے لیے اپنے برج کا اسم الہی ورد کرنا پڑے گا، اور وہ اسم الہی ہے یا حیو یا قیوم۔ استغفر اللہ یا حیو یا قیوم، آپ یہ اسم الہی ورد کریں، 300 بار ورد کریں صبح کے وقت میں، اور 300 بار شام کے ٹائم میں ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے بچ سکیں گے۔ اور جہاں پر ہے کہ آپ کی آمدنی اس ہفتہ میں کم ہو سکتی ہے، اور آمدنی کم ہونے کی وجہ سے کوئی ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، ٹینشنیں زیادہ ہو سکتی ہیں، اس ہفتہ میں کسی چوری کا بھی امکان ہے۔ اس ہفتہ میں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر ادویات آپ کی جاری ہیں تو آپ اپنی ادویات کی جانب بھرپور توجہ دیں۔ صحت خراب ہونے کے کبھی امکانات ہیں اس ہفتہ میں۔ آپ اس ہفتہ میں اپنی سواری کا بھی خیال رکھیں، سواری خراب ہونے یا چوری ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے ماتحت افراد ہیں آپ ان سے نرم رویہ رکھیں۔ نرم رویہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی نیک نامی بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، جو کہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے معاملات کچھ اچھے نہیں چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ احتیاط کی تو پھر آپ بہت بہتر اپنے آپ کو فیل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ آپ کے ہمت اور حوصلہ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام کی طرف اپنا دھیان دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کے اس مشن کو بھی ختم کر سکیں گے جو وہ مشن لے کر آپ کے قریب آئے تھے۔ یہ تھا کہ برج حمل ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ اپنے اسم الہی کا ورد کریں، اور آپ اپنا صدقہ دیں، جو کہ ہمیشہ میں بتاتا ہے، گوشت کا صدقہ دیا کریں منگل کے دن رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں۔ یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا 16 سے 22 اکتوبر 2023 کے درمیان۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج ثور، جسے ٹورس بولا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے،
اور 16 سے 22 اکتوبر کے درمیان میں آپ کا برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو یہ سیارہ سوموار کا دن ہے اور سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے۔ یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے اور یہ وقت شروع ہوگا آپ کا 3 بجے دوپہر کو اور 5 بجے تک یہ وقت رہے گا، 2 گھنٹے۔ اس میں 2 آپ رکعت پڑھیں اور اللہ کے حضور اپنی پریشانی کو رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا اور وہ حاجت آپ کی جلد پوری ہوگی۔ اور اس کے بعد 18 اکتوبر بدھ کا دن ہے۔ 18 اکتوبر کو یہ دن کچھ اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسے معاملات کرنے، کوئی سفر کرنا ہے، آپ نے کوئی نئے کام کی ابتدا کرنی ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں آپ کی بھلائی ہو اور بہتری ہو، تو فی الوقت اس کو روک دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زہرہ کی نظر تربی ہے سیارہ قمر کے ساتھ اور وہ نظر تربی 18 اکتوبر کو، اور اس کا وقت ہے شام کو 4:14۔ تو یہ وقت آپ کی فیور میں نہیں جا رہا ہے، یہ نظر آپ کی فیور میں نہیں جا رہی ہے، خدا نخواستہ کوئی کام، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ فی الوقت اس کو روک دیں۔ اس کے بعد 21 اکتوبر آ جاتا ہے اور یہ پھر دن ہے ہفتے کا۔ یہ دن آپ کی فیور میں ایسے جا رہے ہیں کہ سیارہ قمر کی سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ بھی دعاؤں کی جلد قبولیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ افراد جن کا تعلق برج ثور سے ہے اور جو ابھی تک شادی کے بندھن میں نہیں بندھے، یا کہیں پر نکاح کا یا شادی کا پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں یا کہیں دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ وقت فل ان کو ہر لحاظ سے فیور دے گا اور اس طریقے سے یہ ہفتہ آپ کا بہتری کی طرف بڑھتا ہی جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سب سے اچھی ایک قوت آ رہی ہے اور پازیٹیو انرجی آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے 22 اکتوبر کو اتوار کے دن۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ صبح کے وقت میں، یعنی کہ آپ 8:30 سے لے کر اور 10:30 کے درمیان میں جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ منظور و مقبول کرے گا۔ اور یہ دعا آپ کر سکتے ہیں 22 اکتوبر کو بھی اور 23 اکتوبر بھی۔ یہ ایسا بہترین قسم کا ایک وقت ہے کہ اس وقت میں کی گئی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ خاص طور سے وہ افراد جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند تھے، وہ افراد جو کہ عزیز رشتہ داروں کو یکجا کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، جو افراد چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو اور صلح کی طرف وہ چلے جائیں، تو یہ وقت ان کا ہر لحاظ سے ان کو فیور دے رہا ہے۔ اس ہفتے میں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ آپ بڑھاتے جائیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو کچھ نئے راستے کھلتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ کی پریشانیوں میں کمی نظر آئے گی۔ اس ہفتہ میں آپ جو بھی کام کریں گے اس کے نتائج بہتر نظر آئیں گے۔ اس ہفتہ میں صحت کے معاملات آپ کے بہتری کی طرف ہوتے جائیں گے۔ آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اس ہفتہ میں آپ کی طبیعت میں رومانوی ماحول ہوگا، آپ کی طبیعت میں ایک اچھی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ آپ کی طبیعت میں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پہلے سے زیادہ خوش ہیں۔ آپ اپنے گھر کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ کوئی صاحب ہیں اور ان کا تعلق برج ثور سے ہے تو وہ اپنے کاروباری توجہ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیور میں بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں اس ہفتہ میں، اور ملازمت کے معاملات آپ کی بہتری کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دور دراز سے کوئی اچھی خوشخبری سننے کی امید ہے، یعنی کہ تھرو آؤٹ یہ ہفتہ بہتری کے ہی آثار دے رہا ہے، سوائے 18 اکتوبر کے، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات خراب ہیں۔ صرف 18 اکتوبر کو آپ ہولڈ کر جائیں چیزوں کو، آپ 18 اکتوبر کو صرف صبر کریں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کسی نئی چیز کی طرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی حادثہ سے محفوظ رہیں گے۔ اب آتے ہیں صدقے کی جانب۔ ہم جیسے کہ آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ آپ کے برج کے مطابق آپ کا صدقہ بنتا ہے سوجی، شکر اور سفید تل کا۔ آپ جمعے کے دن کے وقت میں 1:30 سے 2 بجے وہ تل ضرور دے دیا کریں اور وہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزہ، جسے جیمنائی کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، مرکری بولا جاتا ہے۔ یہ سیارہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے اور 16 سے 22 اکتوبر کے درمیان میں یہ سیارہ کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہا ہے
اور 2023 کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سیارہ 19 اکتوبر کو جمعرات کا دن ہوگا، اور سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے۔ یہ بہت اچھی ایک نظر ہے، یعنی کہ دونوں سیارے ایسے اینگل پر ہیں جب یہ پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں، اور اس وقت میں خاص وقت میں دعاؤں کی جلد قبولیت ہوتی ہے۔ اور آپ اس وقت میں اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے، تو آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ آپ کا جلد حل ہوگا، یعنی کہ پریشانیوں سے نجات کا یہ خاص وقت ہے، اور یہ خاص دعا آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ 20 اکتوبر پہلے بات کرتے ہیں۔ 20 اکتوبر کو جمعۃ المبارک ہے، اور سیارہ شمس کی نظر کران ہے سیارہ عطارد کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بہترین قسم کا وقت ہے کہ آپ 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر کو اس کی قوتوں سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں اس دوران میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور اس وقت میں خاص وقت میں ہم خاص الواح تیار کرتے ہیں عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی برج سے ہو تو آپ اس لوح سے بنائی گئی، اس ٹائم میں بنائی گئی لوح سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عزت، دولت، مال، شہرت سب کچھ آپ کو دے گا۔ جو لوگ یہ لوح بنوانا چاہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام چھوڑ سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ 22 اکتوبر کو ہم بعد میں دیکھیں گے، تو یہ دن آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ 22 اکتوبر اتوار کا دن ہے، اور خاص طور سے صبح 11 بجے کا وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی کہ پورا دن آپ کی فیور میں کہیں پر کوئی اچھی چیزیں نہیں دے رہا ہے۔ 22 اکتوبر کو آپ اپنے رکے ہوئے معاملات کو مزید روک لیں اور اس کو آگے 23 اکتوبر پر ڈال دیں، تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ لیکن 22 اکتوبر کی رات کو آپ کے ایک دم سے حالات چینج ہو جائیں گے۔ سیارہ عطارد کا سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسلیس ہے، جو کہ ایک اچھی علامت ہے۔ یہ وقت آپ کو ہر طرح سے فیور دے رہا ہے، ہر جگہ سے فیور دے رہا ہے، تو آپ اس وقت میں اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے مجموعی حالات اس ہفتہ میں کیسے رہیں گے، تو مجموعی حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، اور ایسا بہتر ہے کہ ان کے مالی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، ان کے کوئی اگر اختلافات چلتے آ رہے تھے تو وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس وقت میں بزرگوں سے اپنے وقت میں اپنے حق میں دعا کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جانب سے کی گئی دعا آپ کی فیور میں جائے گی، اور آپ کی جو کمیاں تھیں یا کوتاہیاں تھیں یا غلطیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ چند حاسدین ہیں جو کہ آپ کے ٹو میں ہیں، جو کہ آپ کے گھر کو آپ کو تباہ ہوتے دیکھ کر بڑا خوش ہو رہے ہیں، اور وہ حاسدین چاہتے ہیں کہ آپ کے اختلافات اسی طریقے سے چلتے رہیں، تو آپ ان کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کسی دوست سے، عزیز رشتہ دار سے غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور یہ غلط فہمی دور کرنے کا یہ ہفتہ بہترین وقت ہے کہ آپ اس سے کی جو بھی غلط فہمی ہے آپ اس سے وہ غلط فہمی مل کر دور کر سکتے ہیں۔ مستقبل کے لیے آپ اپنے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، کوئی اچھا لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں، تو آپ کو آئندہ کے لیے فیور دیں گے۔ اس وقت کی گئی ساری چیزیں آپ کو آئندہ مستقبل میں فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ رومانوی ماحول رہے گا، لہجے میں نرمی رہے گی، الفاظ اچھے آپ استعمال کریں گے اس ہفتہ میں، تو یہ پورا ہفتہ اوورہال آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ اس ہفتے میں اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ ہم 5 اناج جیسے بتاتے ہیں، اور بدھ کا دن بتاتے ہیں، اور وقت اس کا دن کا 1:30 سے 2 بجے، اور رات کا وقت آپ کا ہوتا ہے 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں۔ آپ اپنے برج کا اسم الہی یا قویو یا قابضو یہ ضرور ورد کر لیا کریں۔ 313 بار تو کوئی شخص آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ یہ تھا برج جوزہ والوں کے لیے۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سرطان، جسے کہ کینسر بولا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر ہے۔ ہم ایک ایک دن قمر کی کنڈیشن کو نوٹ کرتے ہیں، اور اس ہفتے میں جو کہ 16 سے 22 اکتوبر 2023 میں جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قمر اس ہفتے میں
किस चाल में चल रहा है, किस बुर्ज में जाके आपको फ़ायदा दे रहा है, किस सैयारे के साथ बैठकर वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और कब वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ पर हमें जायचे में नज़र आया कि 16 अक्टूबर को सोमवार का दिन है और ये सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये फेवरेबल बात है और यहाँ पर आपकी बेहतरी ही बेहतरी है। आप अगर कोई काम की इब्तदा करना चाहें, आप किसी को पैगाम देना चाहें, किसी से दोस्ती करना चाहें, किसी से सुलह करना चाहें, अपने नए कामों की इब्तदा के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन वक्त है। और ये वक्त है 16 अक्टूबर सोमवार का दिन। अब इसके बाद जो अगला दिन आएगा हमारे पास, तो वो अगला दिन है हमारे पास 17 अक्टूबर और ये दिन बनेगा मंगल का। यहाँ पर कमर दर अकरब शुरू हो रहा है और कमर दर अकरब का आपको मालूम है कि ये 2.5 दिन आइमा कराम के नज़दीक भी कोई अच्छे दिन नहीं है, चूँकि कमर जब बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो वो नहस्तरीन हो जाता है। लिहाजा आप इन 2-2.5 दिन में बहुत मोहतात रहें और सदक़ात का ज़रूर एहतमाम किया करें। आपका सदका हम बताते आए हैं कि आप मछलियों को खुराक डालें घर में या फ़िश एक्वेरियम रखें, या फिर अगर आप समंदर, दरिया या नहर के नज़दीक है तो वहाँ पर आप गंदुम डाल दिया करें। इसकी मिक़दार का कोई तयन नहीं किया गया कि जितनी मर्ज़ी आप डाल दें तो उतनी आपके हक़ में बेहतर होगी। 18 अक्टूबर फिर आपके लिए जैसे हमने बताया कि वो नहुसत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 17 के बाद 18 अक्टूबर जब आ रहा है तो सैयारा ज़ोहल के साथ ये सैयारा नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं दे रहा है, यहाँ पर ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ हैं। और इसी तरीके से शाम के टाइम में ये सैयारा ज़ोहरा के साथ भी नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि 17 और 18 अक्टूबर को आपको बड़ा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस परेशानी और टेंशन से निकल आएंगे। 2.5 दिन हैं जो कि हमने एहतियात के बताए थे। अब उसके बाद आते हैं 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। यहाँ पर शाम के वक्त में आपका सैयारा बेहतरी की तरफ आ जाएगा, चूँकि ये सैयारा अतारुद के साथ मिलकर नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। दोनों ऐसे एंगल पर हैं कि जब आपकी फ़ेवर में बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, बहुत से मामलात आपकी फ़ेवर में चले जाएंगे। नए काम की इब्तदा, दोस्तों से मुलाकात, किसी को मैसेज भेजना, किसी को फ़ोन कॉल करना, ये सारी चीज़ें आपकी फ़ेवर में चली जाएंगी। और फिर उसके बाद ये सैयारा यहाँ से निकल कर अगले बुर्ज यानी कि बुर्ज कौस में दाखिल हो जाएगा। अब जब ये बुर्ज कौस में दाखिल होगा तो यहाँ पर आपको फेवर दे रहा है। वो जो हमने 2.5 दिन का वक्त कहा था वो अब गुजर चुका है। अब आपके लिए बेहतरी के आसार ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और क्योंकि 20 अक्टूबर जो है ये जुमे का दिन है और यहाँ पर सैयारा शम्स के साथ ये सैयारा नज़र तस्दीस कायम कर रहा है, ये आपके फेवर में जा रहा है। शाम के टाइम में फिर ये सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है, ये भी बहुत फेवर में जा रहा है। फिर शाम को एक बड़ी अच्छी और ख़ास नज़र है जो कि 20 अक्टूबर जुम्मतुल मुबारक को आ रही है। वो आ रही है कि शम्स का सैयारा अतारुद के साथ किरान है। ये एक बहुत अच्छी हाजत की कबूलियत का वक्त है और इस वक्त में आप अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए कोई भी दुआ करेंगे और माली तंगी को दूर करने के लिए, परेशानियों के ख़ात्मे के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए आप कोई भी कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी फ़ेवर में जाएगा। क्योंकि इसी दिन फिर दूसरी अहम बात ये हुई कि सैयारा कमर का सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस है, जो कि आपके लिए बहुत पावरफुल है, यानी कि जल्द दुआओं और हाजतों की कबूलियत का ये वक्त है। और इसी तरीके से अब हम जब देखते हैं आगे तो 20 अक्टूबर की शाम आपके लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रही है, आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। 21 अक्टूबर को हफ्ते का दिन होगा और यहाँ पर सैयारा ज़ोहरा के सैयारा कमर के साथ नज़र तस्लीस है। ये भी हाजत रवई के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक वक्त है, आप अपने रुके हुए कामों को अंजाम दे सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इससे मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सैयारा मुश्तरी के साथ सैयारा कमर की नज़र तस्लीस है। ये भी 21 अक्टूबर और हफ्ते का दिन है, यानी कि थ्रू आउट 21 अक्टूबर आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। अब इसके बाद 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर एतवार का दिन होगा। ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने अगर कोई काम करने हैं तो फिर वक्त आप उनको थोड़ा सा होल्ड कर लें और रोक दें और फिर किसी दिन के लिए रख लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी आइंदा आने वाले नुकसान से बच जाएंगे। ये था बुर्ज सरतान वालों के लिए 16 से 22 अक्टूबर तक 2023 का आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
अब आते हैं हम बुर्ज असद की जानिब। बुर्ज असद जिसे कि लियो कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है और ये सैयारा बहुत ताकतवर है। अब आपको जो हालात हम बता रहे हैं 16 से 22 अक्टूबर के दरमियान में 2023, आपका सैयारा इन हफ्तों में यानी कि इन अयाम में किन मामलात से और कैसे क्या गुजार रहा है, कब वो अच्छी एनर्जी दे रहा है, कब वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो एक नज़र इस पर हम डालते हैं। तो 20 अक्टूबर ये वक्त आपके लिए साद है, मुबारक है, चूँकि जुम्मे का दिन होगा। इस रोज़ सैयारा कमर के साथ सैयारा शम्स की नज़र तस्दीस है और ये वक्त रात के टाइम का है। तो ये आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, आपके लिए बेहतरी की तरफ इशारे दे रहा है। और इसी रोज़ शम्स के अतारुद के साथ नज़र किरान है जो कि सुबह 10:37 है। ये एक पावर बहुत अच्छी है जो कि आपकी दुआओं की जल्द कबूलियत के लिए बहुत ख़ास और बेहतरीन वक्त है। इस वक्त में आप अपनी हाजत अल्लाह के हजूर पेश कर सकते हैं और इस नज़र का असर यानी कि ये जो नज़र जा रही है ये बड़ी अहम नज़र है। इसके असरात कम से कम 2 रोज़ रहेंगे और आप इन 2 रोज़ में अगर अपने रुके हुए कामों को अंजाम देना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, कहीं पर आप मुआहदा करना चाहते हैं, कहीं पर आप अगर बच्चों को कहीं स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन है। सरमायाकारी के लिहाज से भी और दीगर कामों के लिहाज से ये वक्त आपको बहुत अच्छे इशारे दे रहा है। 22 अक्टूबर एतवार का दिन है जो कि आपके अपने सैयारे की हाकिमियत का दिन है, लेकिन इसी मसला ये है कि इस दिन नज़र तरवी है कमर की सैयारा शम्स के साथ। ये दिन आपके लिए खैर मुनासिब है। आप अपने कामों को इस रोज़ होल्ड कर दें, रोक दें और फिर अगले रोज़ या अगले हफ्ते के लिए रख दें। अब मजमूई तौर पर आपके सैयारे के हालात इस हफ्ता कैसे रहेंगे, तो ऐसे अफराद जो कि अब तक खामोश मोहब्बत लिए बैठे थे तो उनको इज़हार मोहब्बत का ये वक्त है और आपके हफ्ते के शुरू के 2-4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और आपको फेवर दे रहे हैं इन मामलात में। और ऐसे लोग जो कि कहीं पर मंगनी के, शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। इस हफ्ता में जो कारोबारी हजरात हैं उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। आपने अखराजात को चूँकि पिछले हफ्तों में कंट्रोल करके रखा, इस वजह से अब आपको वो परेशानी नहीं होगी जिसका कि अंदेशा था। और ऐसे अफराद जिनके घर में कुछ मामलात बिगड़े हुए थे यानी कि लड़ाई झगड़े की कंडीशन थी, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे इस हफ्ते में। और ख़ास तौर से इस हफ्ते के जो आखिरी अय्याम हैं वो उनके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि अपने घर की तब्दीली के लिए हमसे मालूम कर रहे थे, तो ये दिन यानी कि इस हफ्ते के शुरू के अय्याम आपको घर की तब्दीली के लिए बेहतरीन है या उस बारे में आप कोशिश कर सकते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फेवर होगी। और जिस घर में आप शिफ्ट होंगे वो अगले महीने के स्टार्ट में शिफ्ट होंगे तो आपको वो फेवरेबल होगा, यानी कि आपके घर की तब्दीली के सैयारे अगले महीने के स्टार्ट में बेहतर है। लेकिन उसके लिए जो कोशिशें अभी से आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपकी तबीयत में तेज़ी से उतार चढ़ाव रहेगा और कभी एकदम से मायूसी, कभी एकदम से खुश दिली और कभी एकदम से मुर्दा दिली सी आ जाएगी। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अहले खाना के साथ, अपने दोस्तों के साथ तफरीह का प्रोग्राम बनाएं और आप शहर से बाहर या अंदरूनी शहर ही कहीं पर तफरीह मकाम पर चले जाएं, तो आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी ना होगी और फिर हम कहते हैं कारोबारी पोजीशन आपकी शुरू में बेहतर रहेगी, आखिरी अयाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं हम सदक़े की जानिब। आपने सदका ये देना है कि आपके बुर्ज के मुताबिक गोश्त खोर जानवरों को उनकी खुराक डाल दिया करें। और ये दिन है एतवार का और एतवार को दोपहर का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, जो कि दिन को 1:30 से 2 बजे के वक्त है। आप इस दौरान में कहीं पर जानवरों को उनकी खुराक डाल दें तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत और हादसा से महफूज रहेंगे। आपके बुर्ज के मुताबिक आपका इसमें इलाही जो बनेगा या गनी हो या मुगनी हो या रज़ाक हो या वहाब हो, ये 4 इसमें इलाही है। इनको इस्तग़फ़ार के साथ पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह हो, या गनी हो, या मुगनी हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो। ये तरतीब है तो आप इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी होगी और अगर बेरोज़गार हैं तो साहिब रोज़गार हो जाएंगे। ये था बुर्ज असद वालों के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
सुमला जिसको विर्गो कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है। अतारुद बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैयारा है, ज़िंदगी के बेशतर अमूर में इसका अमल दखल रहता है, यानी कि यहाँ पर जो मलाइका बैठी है सैयारा अतारुद की ज़मीन पर वो फ़ेरोज़ी है, और वो किन अमूर में आपके काम दे रही हैं, यानी कि सुलह के लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, इल्म के लिए, अक्ल के लिए, तहरीर व तकरीर के लिए ये मखलूक आपके बेनतहा काम देती है, तस्खीर खल्क के लिए ये बेनतहा काम देती है, और गैर मुल्की सफ़र में रुकावट दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो मलाइका वहाँ पर पैदा किए, हम्दो सना जो कर रहे हैं, तो उनके ज़िम्मे ये काम है। और या कवियो या अजीमो या अलियो ये आसमान बारी ताला हैं, यानी वो तस्बीहात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, और ये दिन है 16 से 22 अक्टूबर के दरमियान। 16 से 22 अक्टूबर के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 19 अक्टूबर यानी जुमेरात के दिन सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये हाजात की जल्द कबूलियत का वक्त है, और ये आपके लिए साद और मुबारक वक्त है। ख़ास तौर से रात को 10:30 से लेकर और 12:30 बजे तक आप कोई भी वजीफ़े की इब्तदा करेंगे, कोई भी काम शुरू करेंगे, या इस दौरान में कोई भी तस्बीहात पढ़ेंगे, तो उसके नताइज बहुत जल्द बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। इसके बाद 20 अक्टूबर है और जुमे का दिन है, और ये दिन आपके लिए मुबारक है कि इस दिन सुबह के वक्त में 9:30 से लेकर 12:30 के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा एक बहुत अच्छी कंडीशन में जा रहा है, जो कि सैयारा शम्स के साथ नज़र किरान बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत खुशाइंद बात है कि आपके बिगड़े हुए मसाइल बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त में आपके लिए बहुत बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं, क्योंकि इस सैयारे के इस किरान के असरार तकरीबन आइंदा 2 रोज़ तक रहेंगे। ये वक्त आपके लिए फेवरेबल है और हर तरह से फेवर कर रहा है, इसलिए आप इस दौरान में सैयारा शम्स और अतारुद के किरान की लोह बनवाएंगे, तो इस वक्त से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी कि जिन मामलात का मैंने पहले जिक्र किया है, यानी कि रिस्क की तंगी के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए, औलाद की बेहतरी के लिए, तालीम के लिए, काबिलियत के लिए, अमराज को दूर करने के लिए, गर्ज़ के कोई भी आपका मसला हो, यानी बंदिशें दूर करने के लिए, तो हर चीज़ में ये लोह कारआमद होगी। और ये ख़ास तौर से लोह बनेगी 20 अक्टूबर को। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये लोह बनाकर भेज देंगे, हदियतन मिलेगी ये लोह। तो जो ख्वाहिशमंद हैं हज़रात वो हमसे बिल्कुल रब्ता करें, और जो बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये लोह मिल सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ अलवा हम बनाकर रख लेते हैं। 22 अक्टूबर को आपके लिए कोई अच्छा दिन नहीं है, चूँकि एतवार का दिन है, और यहाँ पर नज़र तरबी है सैयारा तारुद की सैयारा कमर से, जो कि नह सलामत दे रही है। और ये वक्त है 11 बजे का, और सुबह 11 बजे, और इसके बाद इसी दिन शाम का वक्त आपके लिए बेहतर है कि तारुद के नज़र तसलीस है सैयारा ज़ुहल के साथ, और ये रात के वक्त है। तकरीबन इसके असरात हमें जो मिलना शुरू हो जाएंगे 8:30 के बाद से मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे इसका वक्त एक्यूरेट जो है 9:12 है, रात का टाइम है। तो ये आपके लिए भी बेहतरीन और बेहतरीन वक्त है। इस वक्त से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब आपका है इसमें इलाही, कि अगर आप इस वक्त में इसमें इलाही या अल्लाह हो, या गनी हो, या मुगनी हो, या रज़ाक हो विर्द करें, तो आपको बेइंतहा फ़ायदे मिल सकते हैं। इसकी तादाद है 700 बार, और आप 700 बार ये विर्द करने के बाद अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें। सदक़े में आपने क्या देना है कि आपने सूजी और शक्कर लेनी है, और वो आप अपने हाथ से कहीं पर भी डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी से अल्लाह ताला महफूज रखेगा, किसी भी बला से, किसी भी मुसीबत से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। तो इस के बाद आपने ये करना है कि जैसे हमने पहले भी बताया है कि ये लोह जो है ये आप अपने लिए ज़रूर तैयार करवाएं, ताकि आने वाली किसी मुमकिन परेशानी से और हादसा से आप बच पाएँ। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज मीज़ान जिसे कि लिब्रा कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, वीनस, यानी कि वीनस हुस्न और ख़ूबसूरती का सैयारा है। और हम आपको हालात बता रहे हैं 16 से 22 अक्टूबर 2023 आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा यानी कि वीनस किन हालात से, किन मामला से गुजर रहा है, और कब वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो आपके ज़ायचे की रोशनी में 16 अक्टूबर और सोमवार का दिन है, यहाँ पर ये सैयारा कमर के साथ मिलकर नज़र तस्दीस कायम कर रहा है।
اور یہ 3:50 علی صبح کا وقت ہے۔ تو آپ جب دیکھیں کہ 16 اکتوبر اور سوموار کا دن ہے، یہ وقت آپ کے حاجتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کا وقت آپ کے لیے بہترین کچھ اشارے دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس وقت میں اللہ سے کوئی بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی اور مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اور 16 اکتوبر آپ کے لیے بھرپور قوت والا دن ہے اور آپ کے لیے بہت سارے اچھے اشارے دے رہا ہے۔ 17 اکتوبر آپ کے لیے مساوی ہے، یعنی کہ ملے جلے رجحان دے رہا ہے، اور 18 اکتوبر کو بدھ کا دن ہوگا۔ یہ دن آپ کے لیے نحس ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دن آپ کے سیارہ کے قمر کے ساتھ نظر تربیع ہے۔ یہ نظر تربیع نیگیٹو انرجی دیتی ہے، آپ کے معاملات کو، آپ کے رشتوں کو بگاڑتی ہے، اور یہاں سے جو انرجی آئے گی آپ کی طبیعت میں غم اور غصے کو زیادہ کر دے گی، بھڑکالو آپ کو بنا دے گی، اور کسی بھی بات پر آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ 18 اکتوبر کو کچھ صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ خیرات کرنے کے بعد اب اس دن کو خاموشی کے ساتھ گزاریں۔ 20 اکتوبر آپ کے لیے مساوی یعنی ملے جلے رجحان، لیکن 21 اکتوبر کے لیے آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ سیارہ زہرہ کی سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ حاجت روی کے لیے اور بہت ساری اچھی چیزوں کے لیے مانی جاتی ہے، اور اس کا خاص وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی حاجت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات آپ کو ضرور ملیں گے۔ 22 اکتوبر اس ہفتے کا بالکل آخری دن آ جاتا ہے، اور اس دن زہرہ کی نظر تثلیث ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کی قوت ہے جس کے اثرات آپ کو 22 اکتوبر کو بھی ملیں گے اور 23 اکتوبر کو بھی ملیں گے۔ اس دوران میں خاص قسم کی لوح تیار کی جائے گی جو کہ آپ کو فیور دے گی، آپ کی شادی کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے رزق روزی میں اضافہ کے لیے، اور آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ اگر آپ پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، اور آپ کے بہت ساری ایسے پریشان کن معاملے آپ کے چل رہے ہیں، تو ان تمام سے نجات کے لیے یہ لو آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ اب آتے ہیں کہ مکمل طور پر آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس ہفتے کا آغاز بہتر ہے اور بہترین ہے، جبکہ اس ہفتے میں 18 اکتوبر آپ کے لیے کچھ اچھا دن نہیں آ رہا ہے۔ آپ اس دن اپنے کاموں کو اسکپ کر دیں، اپنے کاموں کو روک دیں۔ سفر کا ارادہ ہے تو فی الوقت اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ کہیں پر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے، کہیں پر آپ کا مالی نقصان بھی نظر آتا ہے، اور کہیں پر کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کی الٹ پلٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ حالات کو بہتر ہونے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ صدقات کا اہتمام کیا کریں، اور یہ الواح اپنے پاس لازمی رکھا کریں۔ اس کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے مسائل بہتر ہو جائیں گے، آپ بہتر حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ ذہن کو آپ ایک طرف رکھیں اور اسے کسی بھی طرح سے انتشار میں نہ ڈالیں۔ اپنے ذہنی قوتوں کو ایک جگہ پر سمیٹ کر رکھیں تو آپ کوئی اچھے بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ اور یہ وقت جو کہ ہم نے 18 اکتوبر سے اور 19 اکتوبر کا بھی بتایا کچھ اچھا نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اور صدقہ خیرات عموماً ہم آپ کو بتاتے ہیں سوجی، شکر اور سفید تل۔ یہ مقدار ایک پیالی بھی ہو سکتی ہے، سوا پاؤ بھی ہو سکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے مکس کریں۔ آپ کا لگے دن بنتا ہے جمعے کا، تو اسی دن آپ صدقہ دیں، اور صدقے کا جو وقت آپ کو بنے گا وہ دن کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں ہے، یا پھر رات کے ٹائم بھی آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی کسی بھی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے گا۔ یہ ہفتہ اہل خانہ سے متعلق بھی اگر کوئی معاملات آپ کے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ لیکن پھر ہم بتا رہے ہیں 18 اکتوبر آپ کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ آپ اپنے برج کے مطابق اس میں الہی یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو پڑھیں گے، استغفر اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور تعداد اس کی ہے 786 بار۔ آپ یہ ورد کریں تو اس کی برکت سے آپ کے بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ یہ تھا برج میزان یعنی لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا 16 سے 22 اکتوبر 2023۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ اور ہمارا یہ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو اسے بولا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور مریخ ان دنوں میں یعنی کہ 16 سے 22 اکتوبر کے درمیان میں کس اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں
کہ یہ سیارہ کس حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، آپ کے برج کے مطابق معاملات اور حالات کیا جا رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے گا کہ اس ہفتے میں قمر در عقرب ہے، یعنی کہ آپ کے برج میں قمر کا داخلہ ہے، قمر یہاں نحس ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو چھوٹے سفر اور اسی طریقے سے کچھ اچھی چیزیں بھی دے کر جاتا ہے۔ تو یہ 2.5 دن ائمہ کرام کے نزدیک بھی کسی بھی کام کی ابتدا کے لیے یا نیا کام شروع کرنے کے لیے نحس ترین مانے جاتے ہیں۔ تو 17 اکتوبر یہ جب قمر آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ 2.5 دن کا تعین کر لیں تو آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں لے کر آ رہا ہے۔ 18 اور 19 اکتوبر ایسے ہی ہم اس کو مساوی کر دیتے ہیں، یعنی ملے جلے اثرات۔ 20 اکتوبر کو جمعۃ المبارک ہے، یہاں پر سیارہ مریخ یعنی کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسلیس قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھی نظر ہے اور حاجت ربی کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ اس وقت میں درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور جو بھی آپ کی پریشانی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کے خاتمہ کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔ اب دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اور وہ وقت اس وقت میں یہ جمعۃ المبارک کو جو کہ آ رہا ہے ہمارا 20 اکتوبر کو، تو اس وقت میں یعنی کہ یہ وقت ہے خاص 3 بجے سے لے کر اور 5 بجے تک کا، یہ خاص وقت ہے۔ اس وقت میں آپ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جلد قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ مسائل جلد حل ہوں گے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر ملے جلے رجحان کا دن ہے، یعنی کہ ملے جلے اثرات دے رہا ہے اور ہفتے کا دن ہوگا اتوار ہے 22 اکتوبر۔ یہ دن آپ کے لیے غیر مناسب ہے، نحس دن ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے، جو کہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ کہیں پر بھی اگر آپ کے جانے کا ارادہ ہے، سفر کا ارادہ ہے، نئے کام کی ابتدا ہے اور یا کوئی پنچایتی فیصلے ہیں یا لڑائی جھگڑے میں آپ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے غیر مناسب ہے، آپ اس وقت میں رک جائیں۔ اب ہم آتے ہیں مجموعی طور پر آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ان دنوں میں آپ یعنی کہ شروع کے دنوں میں افسران بالا سے آپ اپنے تعلقات بہتر رکھیں۔ اگر آپ کہیں پر ملازم ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان سے مل جل کر اور مشاورت کر کے آپ کوئی فیصلہ کریں تو آپ کی فیور میں چیزیں جا رہی ہیں۔ آپ اسی طریقے سے جس ایریے میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ اپنے تعلقات کو اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ان ایام میں بزرگوں کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کی بات کو سنیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے مسائل بہت جلد حل کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس ہفتہ میں کے آخر میں جن کا ہم نے اشارہ دیا کہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، تو کوئی دشمن آپ پر غالب آ سکتا ہے یا آپ کی عزت پر اور آپ کے نام پر کوئی حرف آ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت محتاط رہ کر یہ دن گزارنا ہوں گے۔ آپ اگر کوئی کاروبار کریں تو شریک کاروبار کے ساتھ بھی آپ معاملات کو کلیئر کریں اور ہر چیز کو لکھ کر کریں۔ اور اگر آپ کا لین دین کا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کو تحریر میں لازمی لے کر آئیں، ورنہ بعد میں آپ کو عدالت کے چکر لگانے پڑ جائیں گے۔ طالبہ کے لیے یہ ہے کہ اپنی تعلیمی کمی کو پوری کرنے کے لیے بھرپور توجہ دیں، وہ اپنے تعلیم کی طرف زیادہ دھیان دیں اور موبائل کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر نہ ہوں اور ان کا وقت برباد نہ ہو۔ تو یہ ہفتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کاروباری معاملات بہتری کی جانب جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم صدقات کی جانب۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپ کے برج کے مطابق آپ کا صدقہ جو بنے گا، تو صدقہ آپ نے گوشت دینا ہے۔ گوشت آپ 1.25 کلو 1.25 پاؤ لے سکتے ہیں۔ منگل کا دن ہوگا، رات کو 8:30 سے 9 کے درمیان میں یہ صدقہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے کسی بھی مسئلے میں آپ اگر الجھے ہوئے پریشان ہیں تو اس صدقے کی برکت سے اس مسئلے سے آپ نکل آئیں گے۔ آپ اپنے برج کے مطابق اس میں الہی کا ورد کیا کریں اور استغفر اللہ یا اللہ ہو یا نافع ہو یا رزاق ہو، یہ کشائش رزق کے لیے اور بے روزگار افراد کے رزق حاصل کرنے کے لیے بہترین ورد ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیں، تعداد اس کی 707 بار ہے۔ یہ تھا برج عقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج قوس جسے کہ سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ جو کہ 16 سے 22 اکتوبر کے درمیان میں ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری کیا معاملات اور کیا حالات دے رہا ہے، اور ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں
تو 16 اکتوبر کو یعنی کہ جو ہفتے کا پہلا دن ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، جو کہ شام 4:30 پر ہے، یعنی کہ صبح سے یہ دن آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 16 اکتوبر آپ کے لیے کوئی اچھا اور کوئی خاص دن نہیں ہے۔ اس دن اپنے معاملات کو روک کر رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ 17 اور 18 اکتوبر آپ کے لیے ملے جلے رجحان پیدا کرے گا۔ آپ کی طبیعت میں کبھی بہتری اور کبھی مایوسی کا عنصر غالب ہوگا، اور اس دن کوئی ایسی خاص اچھی نظر بھی نہیں ہے۔ 19 اکتوبر جمعرات کا دن ہوگا، آپ کے برج میں سیارہ قمر کا داخلہ ہوگا، عقرب سے نکل کر وہ سیارہ قمر آپ کے برج میں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ چھوٹے موٹے سفر اور آپ کے لیے خوشیاں اور بہترین چیزیں اور بند رستے کھولنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ 21 اکتوبر ہفتے کا دن ہے، اور یہاں پر ایک اچھی خبر آپ کے لیے ہے کہ سیارہ مشتری کا سیارہ قمر کے ساتھ ایک اہم ترین نظر بن رہی ہے، جسے کہ نظر تثلیث کہا جاتا ہے، 7 ترین نظر ہے، اور یہ صبح نظر بن رہی ہے۔ تو یہ وقت حاجتوں کے اور دعا کو قبول کرنے کے لیے، یعنی کہ دعائیں مانگنے کے لیے یہ وقت بہت بہترین ہے۔ 22 اکتوبر آپ کے لیے بہتر دن ہے، کیونکہ اس روز آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہے ہیں۔ یہ نظر تثلیث سعد ہے، مبارک ہے، آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں لے کر آ رہی ہے، اور 21 اور 22 اکتوبر کو بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے، جہاں پر شروع کے دن کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن آخری ایام آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اب آتے ہیں مجموعی طور پر کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے میں آپ کو ایک بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ فائدے کے امکانات زیادہ ہیں، اور خاص طور سے اس ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے بہت زیادہ فیور کریں۔ آپ کا اگر کاروبار کا ارادہ ہے اور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل کاروبار کریں، کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پر سفر کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ انعامی اسکیموں میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 اور 2 کا عدد یہ فیور دے رہا ہے یہاں پر، اور یہاں اس کی وجہ سے، یعنی کہ اس عدد کی قوت سے آپ کسی بھی انعامی اسکیم میں حصہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کو مفت کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے۔ انعامی اسکیمیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں ان دنوں میں، یعنی کہ آخری دن جو ہیں یہاں پر آپ کے گھریلو مصروفیات میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے گھر کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے گی، کاروبار کی طرف سے توجہ کچھ کم ہو جائے گی، جبکہ آمدنی آپ کی بہتر ہو جائے گی اور آمدنی میں اضافہ نظر آتا ہے۔ اپنے منصوبوں پر آپ عمل پیرا رہیں اور ان کو آپ کرتے رہیں، ان کو جاری رکھیں، اور ان کو کہیں پر بھی روکے نہیں، ورنہ آپ نقصان کی طرف سے لے جائیں گے۔ اس ہفتے میں آپ میں عنصر محبت کا وہ غالب رہے گا، آپ کی طبیعت اور آپ کا لہجہ بڑا شائستہ رہے گا، نرم لہجہ رہے گا، گفتگو اچھی رہے گی۔ آپ دوران سفر اس ہفتے میں اپنے سامان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور خاص طور سے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بچوں کے معاملات آپ کے اس ہفتہ میں حل طلب ہیں، یعنی کہ توجہ طلب ہیں۔ آپ اگر ان کی طرف دھیان دیں گے تو آپ کے وہ معاملات بڑے آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور کوئی اہم تقریب آپ منعقد کر سکیں گے، یا کسی تقریب میں آپ کو اس ہفتہ میں جانے کا موقع بھی ملے گا۔ اس ہفتے کے آغاز میں، شروع میں آپ اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھیں، اور کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ جس سے آپ کو بعد میں پچھتانا ہو۔ اور آپ برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے صدقے کا دن آپ کا جمعرات کا بنتا ہے، اور اس دن آپ سوجی، شکر اور آٹا، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کی مقدار کا تعین کوئی نہیں ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے مکس کریں اور آپ کسی خالی جگہ پر، خالی پلاٹ میں وہ ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی پریشانی اور مصیبت کو ختم کر دے گا۔ آپ کے برج کا اسم الہی، آپ کے برج کا اسم الہی ہے یا اللہ ہو، یا دیانو، یا حنان ہو، یہ اسم الہی ہیں۔ آپ اس کا ورد کریں گے 600 بار اس ہفتے، اس کی خاص تعداد ہے، تو انشاءاللہ کسی پریشانی یا مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی، جسے کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ
ज़ोहल है। ज़ोहल सुस्तरीन सैयारा है और इसका जो मुबारक रंग है वो नीला और स्याह बनता है, लेकिन इन दिनों ये सैयारा किसी गर्दिशी दौर से गुजर रहा है। फिर वक्त आप ये कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख़ास तौर से ख़वातीन या मर्द हजरात इन दिनों में ये कलर इस्तेमाल ना करें तो आपके फेवर में जाएगा। अब आपके सैयारे के मुताबिक आपके बुर्ज के हालात हम देखते हैं कि क्या हैं। तो इस हफ्ते का जो पहला और दूसरा दिन है यानी कि 16 और 17 अक्टूबर ये मिले जुले रुझान रखता है, लेकिन 18 अक्टूबर को आपके लिए ये दिन अच्छा नहीं है। बुध का दिन होगा 18 अक्टूबर को और ये वक्त आपके लिए ऐसा है कि सैयारा ज़ोहल के सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी है। ये तरबी की नज़र आपको अच्छे इशारे नहीं दे रही है। यहाँ पर आप अपने मामलात को कुछ वक्त के लिए रोक दें और ख़ास तौर से इस दिन के लिए तो बिल्कुल रोक दें, लेकिन एक दिन छोड़कर यानी कि जुमे रात का दिन छोड़कर फिर जुमे का दिन है और जो कि 20 अक्टूबर है, यहाँ पर आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा ज़ोहल सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम करें। ये वक्त बहुत अच्छा है। आप इस वक्त में दुआओं की कबूलियत का ये ख़ास वक्त है। आप सुबह 7 से लेकर और 9 बजे तक अपने लिए कोई भी दुआ करें या किसी के लिए भी दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ जल्द कबूल होगी। 22 अक्टूबर एतवार का दिन होगा। यहाँ पर एक बहुत पावरफुल नज़र बन रही है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल सैयारा अतारुद के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये नज़र रात को 9:22 पर कायम होगी, लेकिन इसके असरात आपको 22 को भी मिलेंगे और 23 अक्टूबर को भी मिलेंगे और आप इसकी भरपूर कुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं। वजह उसकी ये है कि इस वक्त में आप कोई तहरीरी मुआहदा करना चाहें, कोई एग्रीमेंट करना चाहें, आप कोई भी नए काम की इब्तदा करना चाहें यानी कि अपनी फेवर में कुछ भी आप करना चाहें या अहल खाना के साथ मिलकर कोई तकरीब मुनक़िद करना चाहें, किसी को अपने घर में मदऊ करना चाहें या किसी तकरीब में आप हिस्सा लेना चाहें और ख़ास तौर से ऐसे सियासतदान जिनका के अवाम से ताल्लुक़ है, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये दिन आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है। यानी कि 22 अक्टूबर आपको फेवर दे रहा है तस्खीर खल के लिए और लोगों में घुल मिल जाने के लिए। अब मजमूई तौर पर कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा तो उस पर एक नज़र डालते हैं। इस हफ्ते में मायूसी का अंसर शुरू के दिनों में कुछ गालिब रहेगा और आपकी तबीयत में मायूसी रहेगी। आप में थकान बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको इस हफ्ते में आराम का मशवरा देते हैं कि आप आराम करें इस दौरान में, यानी कि कोई अभी तहरीरी मुआहदा ना करें। लेकिन हफ्ते के आखिरी अयाम आपको ये नवीद दे रहे हैं कि आप कोई तहरीरी मुआहदा कर सकते हैं, अजीज़ रिश्तेदारों से आप मिलजुल सकते हैं, कोई तकरीब मुनक़िद कर सकते हैं। लेकिन आप शुरू के अयाम में इस बात को मद्देनज़र रखें कि एक शख्स जिस पर आपने भरोसा किया था वो आपको धोखा दे सकता है। इसमें वो आपका मुलाजिम भी हो सकता है, करीबी अजीज़ भी और कोई दोस्त आबाद भी हो सकते हैं। अपने अजीज़ और रिश्तेदारों पर भी ख़ास तौर से निगाह रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी मुसीबत या परेशानी से बच पाएंगे। आपको मोहतात रवैया रखकर आगे की जानिब बढ़ना होगा और आप दोस्तों से अपनी वफ़ा को इसी तरह से ही रखें, उनसे कोई अपना दिल मैला ना करें, क्योंकि आइंदा के लिए कुछ ऐसा वक्त आने वाला है जब यही दोस्त आपके काम आएंगे। और आपके लिए बेहतर ये है कि आप कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर चले जाएं और कुछ वक्त वहाँ पर गुजारें और पुरसुकून गुजारें 2 या 3 दिन। तो इंशाअल्लाह ताला जब वापस आएंगे तो आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होगी, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और फिर उसके बाद आप अपने काम पर भरपूर तवज्जो दें। कारोबारी हजरात के लिए कारोबारी गर्ज से किया गया सफ़र उनके लिए मुबारक साबित हो सकता है। इन दिनों में किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो कि मुस्तक़बिल में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगा। आपको सदक़े का हम अमूमन जैसे कि बताते हैं कि आपके बुर्ज का सदका बनता है 7 स्याह अनाज। ये आप अपने सदक़े के तौर पर दे दिया करें और ये अनाज हफ्ते के दिन आपने देने हैं। रात को 8:30 से 9 बजे का दरमियान का वक्त है और तरीक़ेकार हमने पहले ही अपने वीडियो में कई बार बताया है कि आप सिल्वर के बर्तन में इन अनाज को डाल दें, उसमें तेल डालें सरसों का और फिर उसके बाद रात को 8:30 से 9 के दरमियान में कच्ची जगह पर, कच्ची ज़मीन पर ये अनाज उंडेल दें। आपका इसमें इलाही या जब्बारो या कहारों इसकी तादाद इस हफ्ते की है 800 और इसको विर्द करें इशा की नमाज के बाद अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या जब्बारो या कहारों इस अंदाज से विर्द करें और पूरा हफ्ता विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी मुसीबत और परेशानी से बच पाएंगे। ये था बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले बुर्ज की जानिब।
برج दलौत जिसे कि एक्यूरस कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और ज़ुहल सैटर्न यानी कि किन हालात से, किन मामला से गुजरा है ये हफ्ता, जो कि 16 से 22 अक्टूबर 2023 के दरमियान में गुजरा है, आपके लिए क्या नवीद लेकर आ रहा है, क्या अच्छी खबरें हैं और किन चीज़ों से आपको मना किया गया है, सैयारगान की रोशनी में हम देखते हैं एक नज़र। तो यहाँ पर 18 अक्टूबर यानी कि 18 अक्टूबर और बुध का दिन है। ये आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल, ये सैयारा कमर के साथ नज़रें तरबी कायम कर रहा है। ये नज़र कोई अच्छी नज़र नहीं है, यानी कि इस हफ्ते का आगाज़ ही आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अगर आपके मामलात कोई बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो फिर वक्त रुक जाएंगे और आपको इस वक्त में अपने किसी भी नए काम में कहीं भी कोई ऐसी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप उस नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आप इस हफ्ता में रूहानी महाफिल में शिरकत करें या आप अपने वालिदैन के करीब बैठें, उनसे आप दुआ करवाएं। और अगर वालिदैन नहीं हैं तो आपके पास कोई ऐसे रूहानी बुज़ुर्ग हैं तो उनके पास जाएं, उनकी खिदमत करें और उनसे अपने हक़ में दुआ करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। 20 अक्टूबर जुमातुल मुबारक है और ये दिन आपके लिए मुबारक तरीन है, क्योंकि कमर की नज़र तस्दीस है सैयारा ज़ुहल के साथ। और दुआ की कबूलियत का वक्त आपको सुबह का मिलता है, यानी कि सुबह 7:15 से लेकर और 9:15 तक आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस दुआ को जल्द अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएंगे। और इसके बाद दूसरी अहम जो नज़र बन रही है, इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है और वो 22 अक्टूबर है, एतवार का दिन है। और इसके असरात आपको 21, 22 और 23 अक्टूबर को भी मिलते हुए नज़र आएंगे, चूँकि इस दिन सैयारा तारुत की सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तसलीस है। ये नज़र तसलीस साद है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रही है। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आप अपने रुके हुए कामों को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। आपको सफ़र पेश आ सकता है और वो सफ़र आपके लिए मुबारक साबित होगा। गोया कि इस हफ्ते के शुरू के अयाम यानी कि 3 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उसके बाद तकरीबन आप में तब्दीली और बेहतरी ही आती जा रही है। और फिर ये आखिरी दिनों में ही आपके बुर्ज में यानी कि सैयारा कमर दाखिल होने वाला है यहाँ पर। अब हमने जैसे कि आपसे बताया कि आप रूहानी महाफिल में शिरकत करें या फिर किसी वलीउल्लाह के दरबार पर आप ज़रूर जाएं, वहाँ पर कुछ वक्त गुजारें और आपको रूहानी सुकून मुयस्सर आएगा, चूँकि आपकी रूहानियत का सैयारा इन दिनों में यानी इस हफ्ते के आखिरी दिन में आपका रूहानियत का सैयारा कुछ बुलंदी पर है और वहाँ से आपको कुछ रूहानी सरूर मुयस्सर आएगा। आपका वज़ाइफ में दिल लगेगा, इबादत में, रियाज़त में आपका दिल लगेगा। इस हफ्ते के इब्तदाई अयाम हमने जैसे कि आपको बताया कि मोहतात रहना है, तो अगर आप इब्तदाई अयाम में भी किसी रूहानी शख्सियत से वास्ता रखेंगे तो आने वाली वो मुसीबत और परेशानी खुद ब खुद टल जाएगी। इस हफ्ते के आखिरी दिनों में किसी अहम सियासी शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है या ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो कि अच्छे बड़े किसी ओहदे पर फाइज हो। आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। आपकी शख्सियत में मकनातीसियत बेइंतहा बढ़ जाएगी। आखिरी अय्याम में आप उस कुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी सहर अंगेज शख्सियत से आप दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे, आपके करीब आ जाएंगे और इस तरीके से आप में बहुत ज़्यादा एक मैग्नेट पावर पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आप कहीं तफरी पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपके घरेलू मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में आपको बहुत सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं और इसी तरीके से कोई उलझन से भी आपकी जान छूट रही है। सदका आप इस हफ्ते में सदका देंगे कि आप सूजी, सियाह तिल और चीनी ये आप मिक्स करेंगे अपने हाथ से। हफ्ते के दिन और रात का वक्त है इसका 8:30 से 9 का दरमियान का वक्त है और आप ये कहीं पर भी डाल देंगे तो इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आने वाली परेशानी या मुसीबत से आपको निजात देगा। आपके बुर्ज का इसमें आज़म या अल्लाह हो, या शाकिर हो, या शकूर हो, या शफ़ी हो, ये 3 अस्माए इलाही हैं। इन 3 अस्माए इलाही को आप इस तरीके से विद करेंगे। और या अल्लाह तो लाजमी हर अस्म पाक के शुरू में आता ही है। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या शफ़ी हो, या शाकिर हो, या शकूर हो। तो इस तरीके से भी आप इसको विद कर सकते हैं। तरतीब आप अपने हिसाब से दे लेंगे और फिर उसके बाद जब आप इसको विद करेंगे तो आने वाली किसी भी मुसीबत या परेशानी से आपको इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। यह था बुर्ज
دلو یعنی ایکیورس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، جسے پائسیس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے اور جوپیٹر ہے، یعنی کہ یہ سیارہ بہت زیادہ کشش کا حامل ہے۔ عزت، مال، دولت کے لیے یہ سیارہ خاص طور سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے مفت کی دولت کے لیے یا وراثتی جائیداد کے حصول کے لیے اس سیارے کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ اب زائچہ میں یعنی کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ، تو آپ کی زائچہ میں یہ سیارہ 16 سے 22 اکتوبر کے درمیان میں کن منازل سے گزر رہا ہے اور کن رستوں سے گزر رہا ہے آسمان پر، اور وہاں پر یہ کیا اچھی اور کیا بری چیزیں دے رہا ہے، تو اس کو جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو 16 اکتوبر سوموار کا دن ہے، یہ سیارہ نحس ترین ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ سیارہ قمر کے ساتھ یہ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، جو کہ نحس ترین نظر ہے، یعنی کہ اس ماہ کا جو تیسرا ہفتہ ہے اور اس ہفتے کا جو پہلا دن ہے، تو یہی آپ کے لیے نحس ترین ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کو باقی ایام میں بھی بڑے سنبھل کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ 16 اور 17 اکتوبر آپ کے لیے مساوی ہیں، یعنی کہ ملے جلے رجحان دے رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو آپ کا سیارہ یعنی کہ مشتری ہفتے کے دن سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو پہلے کے دن ہم نے بتائے تھے کہ نحوست بھرے ہیں، اب ان دنوں سے آپ کافی حد تک باہر نکل آئیں گے، اور اگر کہیں پر آپ نے قرض دیا ہوا تھا اور وہاں سے ریکوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کو وہاں سے ریکوری کی امید نظر آ جائے گی۔ اگر آپ مسلسل اس شخص کے پیچھے پڑے رہے اور اس سے مطالبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کو ریکوری ہو سکتی ہے۔ 22 اکتوبر آپ کا اتوار کا دن ہے، اور یہ وہ سیارہ مشتری سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ انعامی اسکیموں میں خواہش مند ہیں حصہ لینے کے، تو آپ خاتون خانہ کے نام سے کوئی پرائز بانڈ لے سکتے ہیں، کوئی لکی کمیٹی ڈال سکتے ہیں، تو اس میں آپ کا نمبر بہت جلد نکل آئے گا، یہ آپ کے لیے فیوریبل بات ہے۔ اب مجموعی طور پر کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، تو اس ہفتے کی ابتدا آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ آپ کو ان ایام میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ کو معدے کی جلن یا آپ کو آنتوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے امراض قلب بھی آپ کو ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اس سے اس کی ہدایت کے مطابق دوا کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ اس ہفتے میں آپ احتیاط کریں، جو کہ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس ہفتے میں اگر احتیاط کریں گے تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے آپ بچ پائیں گے۔ چند لوگ مل کر آپ کے خلاف سازشوں کا ایک جال بن رہے ہیں، جو کہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شروع کے دنوں میں آپ کو محتاط رہ کر اور بہت محدود اپنا حلقہ احباب کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی آپ باہر نکل آئیں گے۔ آپ کی کاروباری پوزیشن شروع کے ایام میں اچھی نہیں ہے، لیکن آخری دنوں میں اس ہفتے کے آخری ایام میں آپ کی کاروباری پوزیشن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے میں کوئی غیر معمولی ایک دم سے خرچہ آ جائے گا، جس وجہ سے آپ کا بجٹ متاثر ہوگا۔ اس ہفتے کے شروع میں ہی کسی چیز کی چوری کا اندیشہ ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، الیکٹرونکس کے اشیاء کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خاتون خانہ اپنے گھر یا کبرڈز میں اپنی الماری کو اور تالوں کو چیک کر لیں، اور جب آپ نے گھر سے باہر جانا ہے تو آپ اپنے لاکرز کو، اپنے تالوں کو اچھی طرح سے چیک کر لیں اور چابیاں اپنے پاس رکھیں، چونکہ گھر میں کسی بھی چوری کا یا نقصان کا اندیشہ ہے جو آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کسی کی دل آزاری سے آپ بچیں، اور کسی کو ایسی سخت بات نہ کہیں کہ وہ اس کا دل دکھے اور وہ شخص آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دے جس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس ہفتے کے آخر میں اہم معاہدے کیے جا سکتے ہیں، عدالت، پنچایت، کچہری جیسے معاملات کو بھی نمٹایا جا سکتا ہے، جو کہ بہت آسانی سے آپ کر لیں گے۔ صدقات کی طرف خاص دھیان دیں، جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ آپ کا جو صدقہ بنے گا تو سوجی، شکر اور سفید تل بنتا ہے۔ یہ اب جمعرات کے دن وقت ہے اس کا، رات 8:30 سے لے کر اور 9:30 کے درمیان میں یہ آپ ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی سے آپ بچ پائیں گے۔ آپ کے برج کا اسم الہی بنتا ہے یا دیانو یا حنانو یا منانو، استغفر اللہ، یا دیانو یا حنانو یا منانو، اور اس کی تعداد بنے گی 500 بار، اول آخر درود شریف 5 بار۔ اس کا وقت ہے فجر یا عشاء کا۔ آپ پورا ہفتہ یہ ورد کر سکتے ہیں، یعنی کہ 16،
اکتوبر سے 22 اکتوبر تک آپ اس کا ورد جاری رکھیں تو اس کی برکت سے کسی بھی آنے والی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تھا پورے 12 بروج کا حال، اور اکتوبر 16 سے لے کر اور 22 اکتوبر تک اور 2023، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجونا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔